أعوذ بالله من الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ الحرمین پبلشرز کراچی پاکستان کی شائع کردہ تفسیر پارہ ام، جس کے مؤلف ہیں سید ذوالفقار علی زیدی صاحب، آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کی جا رہی ہے۔ آج سورۃ الہمزہ کے متعلق جو اس تفسیر میں لکھا ہے اس میں سے کچھ پڑھا جائے گا۔ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا اور نزولی ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 32 ہے، اور موجودہ ترتیب کے لحاظ سے اس کا نمبر 104 ہے۔ اس سورے کو لمزہ اور ویل لکل ہمزہ کے نام دیتے ہیں، جو اس سورے کی پہلی آیت ماخوذ ہیں۔ اس سورے کے فضائل و خواص کے سلسلے میں معصوم علیہ السلام کا فرمان ہے کہ اگر اس سورے کو آنکھ کے درد کے لیے تلاوت کیا جائے تو آنکھ کا درد دور ہو جاتا ہے۔ شان نزول کے بارے میں لکھا ہے کہ اس سورت کا شان نزول پست اخلاق ہیں جن پر اس سورت میں تنبیہ کی گئی ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ کفار مکہ، خصوصاً ولید بن مغیرہ، امیہ بن خلف، عاص بن وائل اور جمیل بن عامر، اخنس بن شریق ثقفی وغیرہ، جو ہر وقت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی غیبت اور عیب جوئی اور ان پر طعن و تشنیع کرتے تھے۔ اخنس بن شریق ثقفی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی بے فائدہ تکرار اور بحث و بیہودہ گفتگو کرتا تھا، اور ان بدبختوں کے حق میں پھر یہ صورت نازل ہوئی۔ لیکن اس صورت کی عمومیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ قیامت تک کے تمام وہ لوگ جو ان خصوصیات کے حامل ہیں اس میں شامل ہیں۔ یہ صورت ان لوگوں کے بارے میں گفتگو کرتی ہے جو مال جمع کرنے میں لگے رہتے ہیں اور ان کے نزدیک فقیر لوگ بہت ہی حقیر شمار ہوتے ہیں، لہٰذا وہ لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ اس صورت سے پہلے سورۃ العصر ہے جس میں خسارے کا ذکر ہے۔ اس صورت میں بعض نقصان اٹھانے والوں کا بطور مثال ذکر ہے۔ اس طرح یہ سورۃ عصر کی وضاحت کرتی ہے کہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں۔ موضوعات سورہ کے سلسلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے ہیں اور دوستوں کے درمیان فساد ڈلواتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل ہمزۃ لمزۃ الذی جمع مالا وعددا۔ ہر طعنہ دینے والا عیب گو کے لیے ہلاکت ہے، جو مال جمع کرتا ہے اسے گنتا رہتا ہے۔ ویل ہلاکت ہے، خرابی ہے۔ ویل جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے جو لوگوں کو طعنے دینے والے اور غیبت کرنے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اگرچہ لغوی معنی طعنہ دینے والے اور غیبت کرنے والوں کے ہیں، لیکن مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، یعنی عیب جوئی اور نکتہ چینی کرنے والا یہ وہ لوگ ہیں جو چغلیاں کھاتے ہیں اور لوگوں میں پھوٹ ڈلواتے ہیں اور نیک لوگوں کی عیب جوئی کرتے رہتے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ ہمزہ غیبت کرنے والا اور لمزہ سامنے کسی کے عیب و نقائص بتا کر اس کی عزت گرانے کی کوشش کرنے والا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ ہمزہ سے مراد وہ شخص ہے جو ہاتھوں کے اشاروں سے لوگوں کو طعنے دیتا ہے
اور دکھ پہنچاتا ہے، اور لومزہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو زبان سے نکتہ چینی اور عیب جوئی کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے مطابق یہ ایسا ذکر جس سے لوگوں کی آبروریزی، توہین اور ان پر طنز ہوتا ہے۔ بہرحال قرآن کریم اور احادیث میں زیادہ وعید ملتی ہے۔ غیبت کو زنا سے زیادہ سنگین اور ناقابل معافی جرم قرار دیا گیا ہے۔ شدت کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ اس گناہ میں کوئی رکاوٹ سامنے نہیں ہوتی، اور نکتہ چینی کرنے والے کے سامنے دفاع کرنے والا ہوتا ہے، اور جس کی قیمت کی جائے اس میں چاہے کو خبر بھی نہیں ہوتی کہ مجھ پر کیا الزام لگایا جا رہا ہے، وہ اپنی صفائی پیش کرے۔ اس لیے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا قرار دیا گیا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ قرآن نے سورہ حجرات میں بتایا کہ مردہ بھائی کا گوشت اس لیے کہا گیا کہ زندہ جسم سے گوشت کاٹا جائے تو زخم بھر جاتا ہے اور گوشت دوبارہ آتا ہے، مگر مردہ جسم سے گوشت کاٹا جائے تو ہمیشہ زخم رہتا ہے اور نہیں بھرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے بندوں میں سے بدترین وہ لوگ ہیں جو چغل خوری کرتے پھرتے ہیں، دوستوں کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں اور بے گناہ لوگوں کے عیب تلاش کرتے رہتے ہیں۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے مال جمع کیا اور گن گن کر رکھتا ہے، مال کا واجب حق ادا نہیں کرتا ہے۔ اگرچہ مال کو حلال طریقے سے جمع کرنا گناہ نہیں ہے، بلکہ اسے لفظ خیر سے یاد کیا گیا ہے، لیکن یہاں پر مال جمع کرنے سے مراد حرام طریقے سے مال جمع کرنا ہے، اور مال کے حقوق کو ادا نہیں کرتا ہے بلکہ مال کو تکاثر اور تفاخر کا ذریعہ بنا، اور مال کی محبت میں گرفتار ہو کر اپنی تمام طاقتیں اسی کے جمع کرنے پر صرف کرتا ہے، بلکہ اس بنا پر اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر و برتر سمجھنے لگتا ہے، اور تکبر کرنے کا نشہ آدمی کو اندھا کر دیتا ہے اور وہ اپنے بارے میں بڑے بڑے دعوے کرنے لگتا ہے۔ آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ آج تک کسی مفلس اور فقیر نے خدائی کا دعویٰ کیا ہو۔ آج تک ایسے کرنے والے صرف مالدار اور دولت مند لوگ ہی تھے، جیسے قارون، فرعون، نمرود وغیرہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کو باغی کے لفظ سے یاد کیا تھا۔ ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک دن ان کے ایک ساتھی جب ان سے ملاقات کے لیے گئے تو دیکھا کہ موصوف نے درہم و دینار کا ایک ڈھیر سامنے رکھا ہے اور انہیں اچھال کر لطف اندوز ہو گئے تھے۔ تو ان کے ساتھی نے ان سے کہا کہ تم کتنے مال پرست ہو، اور یہ سن کر انہوں نے جواب دیا، کیوں نہ ہوں، اسی کی بنیاد پر تم جیسے لوگوں کو خرید میں منشا کے مطابق کام لیتا ہوں۔ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدۃ التی تطلع علی الافئدہ۔ وہ شخص کو گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے ہمیشہ کی زندگی دے گا، ایسا ہرگز نہیں، وہ چکنا چور کر دینے والی آگ میں پھینک دیا جائے گا۔ آپ کو کیا معلوم کہ حطمہ چکنا چور کرنے والی آگ کیا ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو دلوں سے نکلتی ہے۔ تفسیر ابونا میں حطمہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ حطم کے مادے سے مبالغے کا صیغہ ہے جو کسی چیز کو درہم برہم کرنے کے معنوں میں ہے، اور یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی بڑی سختی کے ساتھ ان کے اعضاء و جوارح کو توڑ کر رکھ دے گی۔ لیکن بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حطمہ سارے جہنم کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کے حد سے زیادہ گرم اور بھڑکتے ہوئے حصے کا نام ہے۔ یہ تفسیر نور الثقلین کی جلد 3 صفحہ 17 پر لکھا ہوا ہے۔ اس معنی کو سمجھنا کہ آگ جلانے کے بجائے اعضاء کو توڑ دے گی شاید گزشتہ معنوں میں تو مشکل ہو، لیکن موجودہ زمانے میں بم کے پھٹنے کی لہروں کی تاثیر کی شدت کا مسئلہ ہم سب پر واضح ہو چکا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خوفناک بم کے
پھٹنے سے پیدا ہونے والی لہریں نہ صرف انسانوں کو بلکہ لوہے کے محکم کاٹروں اور عمارتوں کے بڑے بڑے ستونوں کو بھی توڑ دیتی ہے۔ اس لیے یہ کوئی عجیب بات نہیں، نار اللہ، خدا ہی آگ کی تعبیر اس کی عظمت کی دلیل ہے، اور موقدہ کی تعبیر اس کے ہمیشہ کے لیے روشن ہونے کی دلیل ہے۔ انہا علیہم موصدۃ فی عمد ممددہ، یہ آگ ان کے اوپر دربستہ صورت میں ہے، کھچے ہوئے لمبے ستونوں میں، یعنی یہ آگ ان پر بند کی جائے گی تاکہ اس کی حرارت اور تیزی میں کمی کا امکان نہ رہے۔ روایت عامہ میں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ جب دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے دوزخی ڈالے جائیں گے تو ان کو لوہے کے صندوقوں میں بند کر دیا جائے گا، اور صندوقوں میں لوہے کی کیلیں ٹھوک دی جائیں گی، پھر ان صندوقوں کو دوسرے آہنی صندوقوں میں بند کر کے جہنم کی تہ میں پھینک دیا جائے گا، اور کوئی شخص دوسرے کے عذاب کو نہیں دیکھ سکے گا۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے جو نہ تو ہل سکیں گے اور نہ ہی اکھیڑے جا سکیں گے، بلکہ ہمیشہ وہیں جلتے رہیں گے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا اللہ تعالیٰ دوزخیوں کو ستونوں میں داخل کرے اور پھر ان ستونوں کو ان پر تانا جائے گا اور ان کی گردنوں پر زنجیریں پڑی ہوں گی، اوپر سے ایک ستون کے ذریعے ان پر دروازے بند کیے جائیں گے۔ حقیر مال دنیا کی وجہ سے دنیا میں مومنین کو حقیر جاننے والوں کے لیے یہ سزا مقرر ہے، اور انہیں بڑی حقارت کے ساتھ جہنم جھونک دیا جائے گا۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے ان عذابوں سے، ہمیں توفیق عطا فرمائے پروردگار کہ ہم قرآن کو پڑھیں، سمجھنے کی کوشش کریں، اس پر عمل کریں، اور وارث قرآن حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا جلد ظہور ہو، اور ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق خداوند عالم نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔